بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے میں آپ کے سامنے ایک ایسی جڑی بوٹی کا تعارف کروانے لگا ہوں جو بے شمار فوائد کی حامل ہے، جو طبیب مزاجوں کو سمجھ کے علاج کرنے کے ماہر ہیں وہ اس بوٹی سے اتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ یقین کرے میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے تقریباً 1400 سال پہلے اپنی مختلف احادیث مبارکہ میں اس مبارک دوائی کا ذکر کیا، جس کے مختلف نام ہیں، لیکن طب میں اس کو کست شیریں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ عرب میں اس کو کست البحری کہتے تھے۔ کست البحری اس لیے کہتے تھے کہ یہ سمندروں کے ذریعے سفر کر کے جہازوں پہ، کشتیوں پہ عرب میں پہنچتی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے جہاں ہمیں بے شمار برکتیں، نعمتیں اللہ تعالیٰ کے خصوصی کرم و فضل سے نصیب ہوئیں، وہاں طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پوری طب ہے جو اس قدر اپنے اندر خوبیاں رکھتی ہے کہ جس میں انسان جو صاحب علم ہے وہ جب تحقیقات کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تجربات کرتے ہیں تو یقین کریں ناظرین، گردن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جاتی ہے، سر مسجود ہو جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے پسندیدگی کا درجہ پانے کی وجہ سے یہ دعا جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں، یہ قریب سے دیکھ لیں، یہ کست البحری یا کست شیریں، پنجابی میں اس کو کٹ شیری کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس کا دیس آزاد کشمیر یا جموں کشمیر یا کشمیر کا علاقہ ہے، مختلف ملکوں میں پیدا ہوتی ہے، لیکن کشمیر کے جنگلات میں اس بوٹی کو زیادہ اچھا موسم آب و ہوا ملتا ہے اور یہاں اس کی بہت زیادہ جو ہے نا وہ پیداوار ہوتی ہے، اس وجہ سے یہ کشمیری بوٹی ہے۔ یہاں سے اور دنیا کے مختلف ممالک سے پھر یہ آگے تو مختلف ممالک میں چلی جاتی ہے، لوگ لے کے جاتے ہیں۔ قدیم زمانہ میں یہیں سے یہ ہوائی جہازوں کے ذریعے، تو اس وقت کوئی ایسا سلسلہ نہیں تھا، نہ ہوائی جہاز تھے، تو صرف کشتیاں یا بحری جہاز تھے، تو ان کی وجہ سے یہ سمندروں کے راستے بیرونی دنیا تک پہنچتی تھی، تو اس وجہ سے اس کو کست البحری کہتے تھے، یعنی سمندری کست جو سمندر کے راستے آتی ہے۔ اب جس نسخہ کو یا جس اس کے سب سے بڑے فائدے کو میں آپ کی خدمت میں شیئر کرنے جا رہا ہوں، جو میں نے اپنی تقریباً 20 سے 25 سال کے تجربات میں اس کو دیکھا، پرکھا، یقین کریں کہ میں نے اس کو منوں کے حساب سے اللہ کے فضل و کرم سے استعمال کیا ہے، اور اس میں وہ فوائد پنہاں دیکھے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ دنیا کا کوئی جراثیم، کوئی وائرس، کوئی بیکٹیریا ایسا نہیں جس پہ اس کست کا اثر نہ ہوتا ہو۔ وائرس کے بارے میں عمومی طور پہ خیال ہے کہ وائرس پہ کوئی دوائی کام نہیں کرتی، لیکن اس کست کا وائرس پہ بھی کام میں نے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس کا سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ انسان کی قوت مدافعت کو بڑھا دیتی ہے، اور پھر قوت مدافعت کے بڑھنے سے ہر قسم کے وائرس کو بھی ختم کرتی ہے۔ اس دوائی کو آج آپ کی نشست میں جو میں جس فائدے کے لیے پیش کر رہا ہوں وہ ہے بچوں کے ٹانسلز یا گلے کے غدود کا بڑھ جانا، جس میں بچے کی گروتھ رک جاتی ہے، بچے کے پیٹ میں درد ہوتی ہے، بچہ کھاتا پیتا کم ہے، گلے میں اٹکاؤ، درد، بخار، سوجن ہوتی ہے، گلا درد کرتا ہے،
عرف عام میں اس کو ٹانسلز کہتے ہیں، عام ہر بندہ تقریباً جانتا ہے۔ ڈاکٹرز جب یہ بڑھ جائیں، ضرورت سے زیادہ بڑھ جائیں، تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ان کو آپریشن کروا کے ریموو کروائیں، لیکن یہ ریموو کروانے والی چیز نہیں، یہ در حقیقت یہ ہمارے چوکیدار ہیں، ان کا بہت بڑا کام ہے، تو اس پہ کبھی پھر بات ہوگی۔ اب میں نسخے کی طرف آتا ہوں کہ یہ جو قسط البحری یا قسط شیریں یا کٹ شیریں ہیں، یہ آپ نے صاف ستھری اعلیٰ کوالٹی کی لینی ہے، جس طرح یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں سفید، یہ مارکیٹ سے آپ دیکھیں گے تو مختلف رنگوں میں ملتی ہے، سیاہ رنگ بھی ہوتا ہے، بہت زیادہ گاڑھا خاکی رنگ بھی ہوتا ہے، لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے زیادہ سے زیادہ سفید رنگ والی یہ قسط لیں۔ لینے کے بعد اس کو کوٹ چھان کے صفوف بنا لیں، جتنا باریک کر سکتے ہیں کر لیں، میدے کی طرح ہو جائے زیادہ بہتر ہے، ورنہ آپ اس کو باریک میدے والی چھاننی سے چھان لیں۔ چھاننے کے بعد اس میں جو چھلکے وغیرہ ہوں گے، جو لکڑیاں ہوں گی، وہ علیحدہ ہو جائیں گی، اس کا جو آٹا ہوگا وہ علیحدہ ہو جائے گا۔ استعمال آٹا کرنا ہے، یہ اس کے دو طریقے میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ ٹانسلز کا اپنے بچے کا جس کی گروتھ رکی ہوئی ہو، ٹانسلز بڑے ہوئے ہوں، آپریشن کروانے سے پہلے صرف 1 ماہ اس کا استعمال کروا لیں، صرف 1 ماہ۔ 1 ماہ استعمال کر کے انشاءاللہ آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ بچے کے آپریشن کروائیں، بچے کا یا بڑے کا، جس کا بھی مسئلہ ہو۔ اور گلے جو ہیں وہ انسانی جسم کے چوکیدار جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ رہیں گے، وہ محفوظ رہیں گے۔ جن لوگوں کے گلے نکال دیے جاتے ہیں، میں نے دیکھا ہے اپنے تجربے میں کہ وہ بہت زیادہ پھر معدے کے اور دوسرے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ اگر بچہ چھوٹا ہے تو 5 سال سے لے کے یا 3 سال سے لے کے 5 سال کی عمر کے بچے کو 2 چٹکیاں دن میں 3 دفعہ اس کی ایسے چٹکی بھرے پاؤڈر کی، وہ تھوڑے سے پانی میں حل کر کے پلا دیں۔ انسانی جسم میں پائی جانے والی ہر قسم کی سوزش کو یہ ختم کرے گی، بہترین اینٹی بائیوٹک دوائی ہے، اور سوزش کو ختم کرے گی، غدودوں کے فعل کو نارمل کرے گی۔ مزاج کے اعتبار سے یہ گرم تر مزاج کی حامل دوائی ہے، ترشی اور تذابیت کی وجہ سے ہونے والے تمام امراض کی بہترین دوا ہے۔ گلا جو ہے، گلے کی خرابی کا تعلق بالخصوص ایسڈ، تذابیت اور ترشی سے ہے۔ آپ غور فرمائیں، جب بچے بازار سے کھٹی چیزیں، ترش چیزیں، گندی چیزیں کھائیں گے، گلے خراب ہو جائیں گے، قوت مدافعت کی کمی ہو جائے گی، بچہ کمزور ہوتا جائے گا۔ قسط شیریں کے استعمال سے انشاءاللہ پھیپھڑے، گلا، پھیپھڑے، سانس کی نالیاں، سوزش ان کی ساری ختم ہو جائے گی، اور ان کے غدود کا جو فنکشن ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، فعل درست ہو جائے گا۔ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ چھوٹے بچوں کو 1 سے 2 چٹکی دن میں 3 دفعہ پانی میں گھول کے پلا دیں۔ اگر بچہ 5 سال سے لے کے 10 سال کا ہے تو اس کو 1 گرام دوا، 1 گرام قسط شیریں پانی میں حل کر کے استعمال کروا دیں۔ اگر اس سے بڑا ہے تو پھر آدھی چمچ جو ہے یہ قسط شیریں دن میں 3 دفعہ کھانے کے بعد دیں۔ یہ ایک اس کا بالکل آسان اور سادہ طریقہ استعمال ہے۔ دوسرا اس کا نسخہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ نسخہ میں نے اپنی کتاب بیاض شہباز میں بھی، جو کہ گوگل کے مطابق پچھلے سال 20 بیسٹ طبی بکس کا درجہ حاصل کر چکی ہے، ان 20 طبی بکس میں سے ایک کتاب بیاض شہباز ہے۔ اس قدر انہوں نے اس کے PDF کو، لوگوں نے فائلز کو پسند کیا کہ گوگل نے اس کو 20 بہترین کتابوں میں سے ایک کتاب کا درجہ دیا ہے۔ میں نے یہ نسخہ اس کتاب میں بھی درج کیا ہے، دوسری میری کئی کتابوں میں بھی یہ نسخہ موجود ہے۔ اس نسخہ کو آپ نے اس طرح تیار کرنا ہے کہ جس کا میدے کی چھاننی سے چھانا ہوا پاؤڈر، بالکل باریک پاؤڈر 50 گرام، قسط شیریں 50 گرام پاؤڈر، شہد خالص 50 گرام، زیتون کا تیل 50 گرام، یہ تینوں چیزیں ملا کے آپ نے اس کو مکس کریں گے تو یہ ایک گریس کی طرح کی معجون سی بن جائے گی۔ ان کو اچھی طرح مکس کر لیں۔ آدھی چمچ، چھوٹی چوتھائی چمچ سے آدھی چمچ دن میں 2 سے 3 دفعہ بچوں یا بڑوں کی عمر کے مطابق یہ دوائی استعمال کروائیں۔ گلے کے غدودوں سے اللہ کے فضل و کرم سے ترش چیزوں سے پرہیز رکھنی ہے۔
یقینی نجات ملے گی۔ ٹانسلز کا لاجواب نسخہ ہے۔ کل ہی مجھے پشاور سے اس کی بے شمار تصدیقات آئی میرے پاس، میرے مکتب کا معمول نسخہ ہے۔ کل ہی پشاور سے سرحد سے جو کے پی سے خیبر طبیہ کالج سے جناب حکیم سکندر صاحب تشریف لائے تھے میرے پاس، وہ لیکچرر ہے وہاں، انہوں نے مجھے اس کی تصدیق کی اور مبارکباد بھی دی کہ بھائی جان میں یہ نسخہ لاہور مکتب میں وہ کل انہوں نے کافی سارا دن میرے ساتھ گزارا، انہوں نے کہا جی کہ یہ ایک مارکۃ الآرا نسخہ ہے، بہت مارکے کا نسخہ ہے اور میں نے اس کو کبھی فیل ہوتے نہیں دیکھا۔ تو میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ نسخہ دکھی انسانیت کی خدمت میں آپ لوگوں کے سامنے بھی پیش کر دوں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ دکھی انسانوں تک پہنچے۔ اگر لوگوں کے گلے کٹنے سے بچ جائیں، غدود کٹنے سے بچ جائیں لوگوں کے، اس کے استعمال سے نہ صرف انسان کا بچوں کا مریضوں کا جسم موٹا تازہ ہو جاتا ہے، یہ مسمن بدن بھی ہے، وزن بھی بڑھاتی ہے، قوت مدافعت بڑھاتی ہے، معدے کا نظام، جسم انسانی میں کوئی ایسا نظام نہیں۔ یہ میں بات جب کر رہا ہوں تو یہ طبیب یہ بات میری سن لیں، سمجھ لیں، حکیم بھائی یہ میری بات سمجھ لیں، میرے جو طالب علم بھائی ہیں وہ یہ بات سمجھ لیں کہ کوئی جسم کا ایسا نظام نہیں جس پہ قسط البحری کا فائدہ ظاہر نہ ہو۔ یہ اللہ کے فضل و کرم سے قوت مدافعت کو بڑھا کے بدن انسانی کے پورے مدافعتی نظام کو اتنا ایکٹیو کرتی ہے کہ سوزش ہو، اینٹی بائیوٹک کی وجہ سے ہو، وائرس کی وجہ سے ہو، اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑی دعا ہے، اور یہ بہت بڑی دعا ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے پسندیدگی کا درجہ پانے کی وجہ سے ہمارے لیے بے حد معتبر ہے، اور اس کے فوائد جو ہے وہ مسلم ہے۔ اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اس کے جو افعال بیان فرمائے، افعال و صلات بیان فرمائے، وہ جب ہم نے آگے اس پہ سرچ کی، اس کو دیکھا تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ 100% آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق اور طبیب دوسرے جو بڑے بڑے طبیب گزرے ہیں ان کے جو تجربات ہیں ان کے مطابق اس کے پائے کی میں نے طب میں کوئی دوائی نہیں دیکھی۔ سچی بات کر رہا ہوں، انتہائی بے ضرر، انتہائی اعلیٰ اور بہت ہی مفید ترین جڑی بوٹی کی یہ جڑ ہے اور دعا ہے۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میری خواہش ہے کہ جس طرح میں آپ کی خدمت میں انتہائی آسان نسخہ جات لا رہا ہوں، اپنے تجربے بیان کر رہا ہوں، آپ بھی میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوسرے دوستوں تک میرے یہ پیغام جو ہے وہ پہنچائیں، میرے یہ نسخہ جات پہنچائیں۔ آپ بھی صدقہ، میں اس کو صدقہ جاریہ کے طور پہ کر رہا ہوں انشاءاللہ، اور اپنے دل کے راز پوری دیانتداری کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس قسط البحری پہ میرا ایک پورا مضمون ہے جو میری کتاب حجامہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، پورا طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک باب ہے، اس میں حجامہ کی کتاب میں جو حجامہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب دارامطبوعات سلیمانی سے دستیاب ہے۔ اس میں اس قسط البحری پہ میں نے پورا ایک تفصیلی مضمون لکھا ہے، اگر کوئی طبیب یا طالب علم پڑھنا چاہے تو وہاں سے پڑھ سکتا ہے، پھر آپ اس کے مکمل فوائد سے آگاہ ہو سکیں گے۔ اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ، اگر آپ بیمار ہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے، اگر آپ تندرست ہیں تو مزید تندرستی عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ ہم سب کو خدمت خلق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔